الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وعترته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عشق و محبت سے درود پاک. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تمام حمد و صلات، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کی ذات کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کل جہان بھی. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان حامی بے کساں غم گسار زمان دستگیر جہاں سید سروران سرور لالا رخاں نیر تابان سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمائے دوراں سر خیل زہرہ جمالا جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل
باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بتہا رازدار ما اوحا صاحب ما طغا صاحب علم نشرح معصوم امینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین، 1444 ہجری کے رمضان المبارک کے 5ویں جمعۃ الوداع میں آج ہم شریک ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ اس مہینے کے مقدس لمحات ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ یہ صفوں کا خلا بھی آپ لوگ پہلے پر کر لیجئے، کیونکہ پیچھے سے آنے والا بندہ پیچھے کھڑے ہو کے دیکھتا ہے کہ میں کہاں بیٹھوں، تو جہاں خلا ہے وہ پر کر دیجئے بھی، تاکہ پیچھے آنے والا پیچھے بیٹھے۔ جو خلا ہے وہ پر کر دیجئے۔ اللہ عز و جل کی قدرت سے دنوں اور راتوں، ہفتوں اور مہینوں، سالوں اور عشروں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ زندگی کے لمحات تیزی سے گزر رہے ہیں۔ جس وقت کا انتظار ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، انسان حسرت سے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے چند دنوں پہلے رات کے وقت اس کے آمد کا اعلان ہوا اور آج اس کے چند گھنٹے باقی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دن ہماری زندگی کے یہ ماہ و سال ختم ہو جائیں گے، اندھیری قبر کے اندر ہمیں رکھ دیا جائے گا، ایک مدت مدید قبر کے اندر رہنے کے بعد حشر کے روز اٹھایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ تو سارے لوگ یہی کہیں گے لبثنا یومن او بعد یوم، ایک دن ٹھہرے ہیں یا آدھا دن ٹھہرے۔ پھر اللہ رب العزت بتائے گا نا تم ایک دن یا آدھا دن نہیں ٹھہرے، تم تو مدت مدید ٹھہر کے آئے ہو۔ دوستو، جب بھی کوئی شخص محنت اور مزدوری کرتا ہے تو شام کے وقت اس کے دل کے اندر ایک امید اور آس ہوتی ہے کہ جو آج میں نے محنت اور مشقت کی ہے، مجھے مالک اس کے اوپر لازمی اجرت عطا فرمائے گا۔ بعین ہی اسی طرح یہ ایک مہینے کی مشق، سحر و افطار اور راتوں کا قیام اور دن کے وقت حلال سے بھی پرہیز، یہ سب کچھ ریاضتیں، عبادتیں، مشقتیں، جس وقت یہ لمحات ہم سے رخصت ہو رہے ہیں تو ایک مزدوری کرنے والے کی طرح
بندے کے دل کے اندر آرزو اور تمنا موجزن ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اس کے اوپر کیا عطا فرمائے گا، اور ہمیں اللہ سے اس وقت کیا مانگنا چاہیے۔ ہماری علمی لیاقت اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات سے اور اپنی حیثیت کے مطابق اللہ رب العزت سے اپنی عقل کے مطابق مانگے۔ اس کی جناب بڑی بلند و بالا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی اللہ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید برہان رشید نے کی ہے کہ ایک بندہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اس کو رب تبارک و تعالی سے محنت کے بعد کیا مانگنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ اور جلیل القدر پیغمبر حضرت خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ جس وقت انہوں نے کعبے کی دیواریں کھڑی کر دی، یہ ایک مشقت تھی، محنت تھی کہ وہاں پر بے آب و گیا جنگل کے اندر منگل لگا دینا اور پھر وہاں پر کعبے کی تعمیر، جتنی بھی مشقت تھی، جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام اس محنت اور مزدوری سے فارغ ہوئے، رب کی بارگاہ سے جو کچھ انہوں نے مانگا، جو التجائیں کی، ان التجاؤں میں ہمارے لیے بہت بڑی تربیت موجود ہے۔ انہوں نے اس موقع پر کعبے کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد جو رب سے مانگا وہ کیا تھا؟ اب تھوڑا غور کر لیجئے کہ یہ موقع کیسا ہے اور مانگنے والا کون ہے۔ موقع ایسا ہے کہ کعبے کی تعمیر سے فارغ ہوئے۔ کعبے کی تعمیر کوئی عام چیز نہیں۔ ایک چھوٹی سی مسجد کوئی بندہ بناتا ہے، کہا کہ چڑیا کے گھونسلے جتنی کوئی بندہ مسجد بنا دے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جنت میں اس کا محل تیار فرماتا ہے۔ یہ تو کعبے کی تعمیر ہوئی ہے یہاں۔ اور پھر کعبہ بھی عام نہیں، کعبہ بھی وہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں دن رات 120 رحمتیں اللہ کی کعبے کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ ان میں سے 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے واسطے، 60 للطائفین، اور 60 رحمتیں صرف طواف کرنے والوں کے حصے میں، 20 للناظرین، اور 20 رحمتیں اللہ فقط کعبے کی زیارت کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ جس کعبے کی زیارت، طواف اور نماز پر اتنی رحمتیں انسان کو ملتی ہیں، اس کعبے کی تعمیر پر اللہ نے جناب خلیل کو کتنا اجر عطا فرمایا ہوگا۔ اور پھر جو تعمیر کرنے والا وہ بھی عام نہیں۔ اس کے بارے میں قرآن نے بولا ہے قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، صرف اللہ کے آگے جھکنے والا، ہر باطل سے جدا، مشرک نہیں تھا۔ اور پھر ان کو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کا مجدہ سنایا گیا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بتاتے ہیں روئے زمین پر مخلوق میں اللہ نے سب سے زیادہ برگزیدہ محمد عربی کو بنایا ہے، اور پھر ان کے بعد جو سب سے برگزیدہ اور جلیل القدر پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں ہیں، حضور کے بعد وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ بات یہ ہے
کعبے کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب، ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی ذاتی حیثیت میں کیا ہے، تو ہی ہم سے قبول فرمانے والا ہے، بے شک تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جانتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے یہاں پر کعبے کی تعمیر کی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا کام کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں یہی کہتے ہیں، الہی ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے۔ اس دعا میں جمعۃ الوداع کے موقع پر ہمارے لیے تربیت یہ ہے، ہم رب کی بارگاہ میں یہی مانگے، الہی ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرما لے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلی حضرت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے لکھا ہے، عید کے دن جس وقت وہ آپس میں ملتے تھے نا تو مبارکباد میں پتہ کیا کہتے تھے؟ تقبل اللہ منا ومنکم، اے اللہ ہم سے بھی قبول کر اور ان سے بھی قبول کر، یعنی کہ ایک دوسرے کو یوں کہتے تھے، دعا دیتے تھے، اللہ ہمارے اعمال صالحہ کو قبول کر لے اور ان کے بھی اعمال صالحہ کو قبول کر لے۔ ایک دوسرے کو مبارک دینا یہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ آپ کو برکت دے، لیکن تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہم سے بھی قبول کرے اور تم سے بھی قبول کرے۔ یہ وہ التجا ہے جو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے۔ دوسری جو التجا کعبے سے تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد رب کی بارگاہ میں کی وہ یہ تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے والا ہی رکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ میں کعبے کی تعمیر سے فارغ ہو گیا بس میرا کام ختم ہو گیا، نہیں، الہی جس طرح میں نے پہلے اپنی ذاتی حیثیت میں تیری بندگی کی ہے، اسی طرح اپنی بارگاہ میں جھکتے رہنے کی توفیق دینا۔ تو ہمیں بھی رب کی بارگاہ سے یہی مانگنا چاہیے، الہی جس طرح تو نے پورا مہینہ نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، پورا سال نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تو کہہ دیجیے۔ یہ رب سے دعا کرنی چاہیے، ہمیں استقامت کی دولت مل جائے۔ یاد رکھنا سرکار فرماتے ہیں سب سے بہترین عمل وہ ہے ادومها وان قل، جو ہمیشہ ہو اگرچہ کم ہو۔ اب پورا سال پورا مہینہ مسجد کے اندر آتے رہے، نمازیں بھی 6 پڑھتے رہے، 7 پڑھتے رہے، تو پھر آپ مجھے مسجد کے اندر فقط عید و عید ہی نظر آئے، سال کے بعد ہی نظر آئے، تو یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت یہ ہے کہ آپ 5 وقت مسجد کے اندر آ رہے ہیں تو بس اپنے اندر یہ شامل کریں کہ ہم رب کی بارگاہ میں جس طرح اس مہینے آئے ہیں تو انشاءاللہ 11 مہینے آتے رہیں گے۔ یہ جو مسجد بھرو تحریک ہے، یعنی کہ مسجد کو بھرنا کس چیز سے؟ نمازیوں سے، یہ شروع سے جاری ہو ساری ہے۔ تو ہم نے اس تحریک کو کامیاب کرنا ہے، جس طرح پورا رمضان یہ تحریک جاری و ساری رہی ہے، انشاءاللہ 12 مہینے جاری و ساری رہے گی۔ رب سے یہ دعا کرنی ہے۔ جمعۃ الوداع کا یہی سبب ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے والا رکھنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے۔ یہ جناب ابراہیم نے دعا مانگی۔ پتہ چلا اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا، اپنے لیے دعا کرنا، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور حسن ادب، اچھی تربیت، اچھا ادب اپنی اولاد کو سکھانا، یہ بے شمار صدقات و خیرات سے افضل ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس وقت میرے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے، سیدنا جابر بن سامورہ فرماتے ہیں رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ۔ میں اللہ کی قسم اولاد کو ایک بار زبان سے یا اپنے عمل سے اچھا ادب سکھا دینا 4 کلو کوئی چیز بھی رب کی بارگاہ میں خیرات کرنے سے افضل ہے۔ ان يتصدق بصاع، صاع یہ 4 کلو کا پیمانہ تھا اس وقت، ٹوپا کہہ لیں اس کے اندر 4 کلو سماتا تھا۔ میں اپنی اولاد کو اچھی تربیت دینا زبان سے یا اپنے کردار سے اپنے عمل سے، یہ 4 کلو کوئی بھی چیز رب کی بارگاہ میں آپ خیرات کریں اس سے بہتر ہے۔ پتہ چلا حسن تربیت صدقہ خیرات سے بھی کیا ہے؟ افضل ہے۔ دوسری حدیث پاک بھی اسی حوالے سے سن لیجیے، سرکار فرماتے ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن۔ والدین کی طرف سے اولاد کو بہترین تحفہ وہ حسن ادب ہے، اچھی تربیت ہے۔ یہ اچھی تربیت کیسے ہوگی، یا آپ اچھی تربیت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کو اپنا گر منتقل کر دیں، اپنے کاروبار کا فن ان تک پہنچا دیں، منتقل کر دیں، یہ ہماری تربیت ہے۔ جبکہ حسن تربیت کیا ہے؟ حسن تربیت یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی لے کر ساتھ چلا جائے، کہ دین بھی ساتھ چلے، بچے کو بتائیں ہمارا دین کیا ہے، اس دین کی حقانیت کیا ہے، اس دین کے قائد، اس دین کے لیڈر کی عظمت اور شان کیا ہے۔ اس بچے کے ذہن کے اندر یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ حسن ادب یہ صرف اور صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، ایسا حسن ادب ہونا چاہیے ہماری آنکھ بند بھی ہو جائے تو یہ بچہ اس قابل ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد اس کو صحیح طریقے سے سورۃ فاتحہ بھی پڑھنے آتی ہو، اس کو نماز جنازہ بھی پڑھنا آتا ہو، اس کو اچھے طریقے سے باپ کو غسل دینا بھی آتا ہو۔ یہ اچھی تربیت ہے۔ یہ ہم فقط اور فقط دنیا کے سارے فلسفے اس کو سمجھا دیں اور دین کا ایک الف با بھی نہ اس کو پڑھائیں، یا فقط اتنا پڑھائیں کہ یہ جو مسجدوں کے اندر صبح شام چھوٹا سا ایک قاعدہ پڑھا دیا جاتا ہے یہاں تک محدود رکھیں، نہ، یہ حسن تربیت نہیں ہے۔ حسن تربیت یہ ہے کہ ہمارے بچے کو، جو مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ موجود ہونا چاہیے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ جو ایمان مجمل ہے اس کی تفصیل کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی توحید کیا ہے، رسول کو مانتے ہیں تو رسول کی رسالت کیا ہے، فرشتوں کو مانتے ہیں تو فرشتوں کا وجود کیا ہے، کتابوں کو مانتے ہیں تو کتابوں کے اوپر ہمارا ایمان کیا ہے، اور اگر ہم دوسرے انبیاء کو مانتے ہیں ان کے اوپر ہمارا ایمان تفصیلی ہے یا اجمالی ہے۔ اگر ہم مرنے کے بعد اٹھنے کو مانتے ہیں تو قیامت والے دن سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یہ حسن تربیت ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ غوثیہ یا اللہ۔ کم از کم اتنا ہونا چاہیے ہمارے مسلمانوں کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کم از کم ایک دفعہ سرکار کی ولادت سے لے کر سرکار کے وصال تک پڑھا دینی چاہیے۔ اگر میں اس مجمع کے اندر پوچھوں کس گھر کے اندر سیرت مصطفیٰ کتاب موجود ہے تو شاید ہو سکتا ہے اکا دکا کے ہاتھ کھڑے ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے حسن تربیت کو ہم بیان کرتے ہیں، شاید ان کی کتاب بھی ہمارے گھر میں موجود نہیں۔ اپنے گھروں کے اندر اس چیز کا التزام کریں، کم از کم
سرکار کی جو سیرت کی کتاب ہے خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اردو کی کتابیں بڑی مل جاتی ہیں، جس طرح پروفیسر نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے سیرت رسول عربی۔ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، یہ چھوٹی بھی ہے اور تفصیل کے ساتھ بھی ہے، اجمال بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ سیرت کے موضوع پر ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے۔ دیکھیے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر کے، اعلیٰ قسم کے صوفوں کے اوپر بیٹھ کے اور شیشے کے برتنوں کے اندر ہم کھانا کھا لیتے، اور لیکن ہم جس وقت کھانا شروع کریں تو بسم اللہ بھی پڑھنا بھول جائیں، اور جس وقت کھانے سے فراغت ہو تو یہ سب روشنیاں ہمیں الحمدللہ کہنا بھی بھلا دے۔ سرکار کی سیرت بتائیں، یہ کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے کھانا بھی ممنوع نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن سرکار کی سیرت بتائیں کہ کرسی پہ بیٹھنے کا فرق کیا ہے، اور چٹائی کے اوپر بیٹھ کر کے سارے خاندان کا اکٹھے ہو کر کے جس وقت کھانا شروع ہو تو اس سے پہلے دعا مانگنا، اور جس وقت کھانے سے فارغ ہو تو اس وقت دعا مانگنا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے کتنا رکھ دیا ہے۔ یہ حسن تربیت ہے، یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، یہ حسن ادب ہے، یہ حسن ادب اپنی اولاد میں منتقل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو سبق ہے ہمارا یہی ہے کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ادب اپنی اولاد کو سکھانے کی کوشش کریں۔ یہ صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں کہ تسی بچے نوں مسیتے بھیجنا تے تم مسیتوں بچہ سویر صرف 20 منٹاں دے وچ عالم دین بن جاوے، یہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 20 منٹ میں کہیں کہ مولانا صاحب سارا علم اس کے اندر منتقل کر دیں، نہیں۔ وہ میں کہتا ہوں یہ جوڑ توڑ ہی 20 منٹ میں سیکھ لے تو بڑی بات ہے۔ بچہ صبح 20 منٹ کے لیے ہمارے پاس آپ چھوڑتے ہیں تو بچے کی توجہ سبق کی طرف نہیں ہوتی، معذرت کے ساتھ گھڑی کی طرف ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا کہ میں نے سکول جانا ہے، میں نے وہاں پہلے جانا ہے، اور ہم تو اتنے پیچھے ہو گئے ہیں دین سے، 10 کلو کا بستہ 12 کلو کا بستہ ہم بچے کے پیچھے باندھ کے اس کو چھوڑ کے آتے ہیں، خود جا کے اسکول کے دروازے تک چھوڑ کے آتے ہیں، اور ہمارے اندر دین کا لگاؤ کتنا ہے؟ صرف اتنا کہ ہے کہ بچہ گھر میں منہ بھی نہیں اپنا دھوتا اور سپارہ بھی اگر مسجد کے اندر آگے ڈھونڈتا ہے۔ یہ ہمارا دین کے ساتھ لگاؤ۔ دوستو یہ دین کس نے سکھانا ہے؟ یہ کس نے تربیت دینی ہے؟ یہ صرف ایک یک طرفہ نہیں، دونوں طرفہ۔ اگر آپ اس چیز کی طرف آئیں کہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینا چاہتے ہیں تو دوستو پہلے سراپا ترغیب بننا پڑے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ 5 وقت کا نمازی ہو اور ہم ایک بھی نماز نہ پڑھیں تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ یہ رہی صحیح کسر تو آج کل کے موبائل فونوں نے چھوڑ دی ہے۔ بچہ جس وقت رات کے 2 بجے تک اپنے کمرے کے اندر اکیلا بیٹھ کے نیٹ آن کر کے دیکھے گا اور اپنے من کو خراب کرے گا تو آپ اس سے امید کر سکتے ہیں کہ صبح اٹھ کر وہ فجر کی نماز پہلی صف میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا؟ یہ ہماری خام خیالی ہے۔ آگ تو ہم نے اس کو خود پکڑا دی ہے اس کے ہاتھ میں۔ یہ جتنی بھی سہولیات ہیں پرووائڈ کرنے والے ہم ہیں اسے، اور پھر ہم کہیں کہ بچہ ہماری مانے، وہ ہماری نہیں مانے گا، وہ اسی کی مانے گا جو اس نے سارا رات 2 بجے تک دیکھا ہے، اسی کی مانے گا۔ تو دوستو اپنے بچوں کو اس صراط مستقیم کی طرف لانے کی کوشش کیجیے اور خود بھی اس دین کے اوپر چلنے کی کوشش کریں۔ یہ جو پورا مہینہ گزرا ہے ہم نے مشق کی ہے، یہ جو ہم نے مسجد سے تربیت حاصل کی ہے، اس کا ثمرہ 2-4 دنوں تک نہیں، پورے 11 مہینے ہمارے اوپر ہونا چاہیے۔ پورے 11 مہینے ہم مسجد کے نمازی بنے، مسجد کے اندر آنے جانے والے بنے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد یہ بھی کہا الہی ہماری کوشش کو قبول فرما، اور ساتھ یہ بھی کہا یا اللہ ہمیں اس کے اوپر استقامت بھی عطا فرما، اور صرف ہمیں ہی نہیں ہماری اولاد کو بھی اپنی بارگاہ کا جھکنے والا بنا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آخر پہ جو دعا مانگی تھی وہ دعا یہ تھی ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔
صدیوں بعد پیدا ہونے والے اپنے پیارے پوتے کے ساتھ جو اظہار کیا، شوق سے محبت کا اظہار کیا، وہ بھی قرآن نے بیان کیا کہ ساری عبادتیں اپنی جگہ پہ ہیں جناب ابراہیم کی، لیکن جس وقت وہ اپنی ہی ذریت سے، اپنی ہی نسل سے پیدا ہونے والے اس پوتے کے واسطے دعا کرتے ہیں تو اس کا حسن ایک اپنا ہی ہے۔ تو دوستو، یہ شوق نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ والہانہ پیار عبادات کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ دیکھو کہ تیرا شوق اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو دوستو، یہ ساری عبادات جتنی بھی ہیں ان کے اندر نورانیت اور روحانیت حاصل کرنے کا طریقہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہے۔ تو یہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا سے ہمیں بتا دیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جمعۃ الوداع کی وافر اور لافانی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس ماہ مقدس کے مبارک لمحات کے ختم ہونے سے پہلے اللہ رب العزت ہر مسلمان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین۔ ذرا سبھی اونچی آواز سے کہہ دیجئے اللہ رب العزت ہم سب کے نماز، روزے اور جتنے بھی صدقات و خیرات، ٹوٹی عبادتیں اور جو الفاظ ہیں اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس رمضان اور قرآن کے طفیل اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، خصوصاً برما میں، چچنیا میں، کشمیر میں، فلسطین میں، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ رب العزت ان پر بھی نگاہ رحمت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرمائے۔